اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور سورت نمبر 6 کا آغاز کریں گے سورہ انعام کے نام سے، جو مویشی کے طور پہ لفظ آتا ہے، اور اس میں حلال حرام کا جو وہ بھی آئے گا، بہت امپورٹنٹ ٹاپکس آئیں گے، تو اٹینشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ صفحہ نمبر 303 نکالیں، یہاں پہ 298 ہے، 303 نکالیں آپ لوگ۔ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا تمام تعریفیں، الحمد کا مطلب تمام تعریفیں نہیں۔ یہ لوگ بندہ بولے پھر ان کو کیا مسئلہ، کیا یہ کیوں نہیں ترجمہ کرتے ہیں؟ اگر یہ ترجمہ یہ کر دیں تو جو ان کے آباء و اجداد نے ترجمہ کیا تو پھر تو یہ اپنے آباء و اجداد کی تو نہیں مانیں گے نا۔ جب ان کی ایک نئی راہ کھڑی ہو جائے گی تو پھر ان کے سارے معاملات چینج ہو جائیں گے۔ اس سے قرآن سٹارٹ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے۔ اس طرح نہیں کریں کہ وہ پالنے والا ہے جہان والوں کو، تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ جہان کو وہ پال رہا ہے، ہم نہیں پال رہے، ہمارا بوجھ وہ اٹھا رہا ہے، وہ ہم کو کھانا کھلاتا ہے، وہ ہم کو پانی پلاتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں ٹھیک کرتا ہے، اس نے ہم کو سب کچھ دیا، ہمارا مکان، ہماری دولت، ہماری بیوی بچے، یہ سب کچھ وہ ہم کو پال رہا ہے۔ تو وہ پھر آگے چل کے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین۔ پھر کہتے ہیں ہم اس کے بندے ہیں۔ کس کے بندے؟ جو جہان والوں کو پالتا ہے۔ تم اس کے بندے تب ہی ہوگے جب تم یہ کہو گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہمیں جو کچھ پالن دیا ہے، جو کچھ ہمیں پالا گیا ہے، جو ہماری ہیلپ کی گئی ہے، وہ اللہ نے کی ہے۔ اب یہاں یہ بات آ رہی الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرا اور روشنی بنایا۔ دیکھو نا کہ اندھیرا کوئی چیز ہے، کہ اندھیرا اور روشنی، یہ کنسیپٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ اس اندھیرے اور اجالے کا کنسیپٹ اللہ نے کریٹ کیا ہے، کہ اس نے روشنی بنائی نا۔ جب اس نے روشنی بنائی تو روشنی سے پہلے کیا تھا؟ جب اس نے روشنی بنائی، کیپ سائلنٹ پلیز، جب اس نے روشنی بنائی تو روشنی سے پہلے کیا تھا؟ اندھیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے اللہ کی یہ تعریف کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے ٹھہرایا اندھیرا اور روشنی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ جو ہیں وہ ان کے پالنے والے کے مقابلے میں برابر کرتے ہیں، یعدلون، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ٹھہراتے ہیں کہ اللہ نے اندھیرا اور اجالا بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کہ اس نے آسمان کی چھت کو بلند کیا اور اس کا اندھیرا نکالا، واخرج ضحاہا، اور اس کی دھوپ نکالی۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی تعلیم ہے۔ پھر لوگ جو ہیں اللہ کے مقابلے میں یعدلون، برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی مانو نا، جس نے یہ سب کیا ہے، اور اللہ کی بات تمہارے تک کون لے کر آئے گا؟ اس کا بھیجا ہوا، اس کا رسول، اور کسی کی نہیں مانو بھائی۔ هو الذی، وہی ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من طین، مٹی سے۔ تو تم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ ثم قضا اجلا، پھر اس نے پوری کیا وقت، ثم قضا اجلا، کہ تم کو پیدا کیا اور تمہیں اسے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ ثم قضا اجلا، قضا کا مطلب ہوتا ہے پورا کیا، اجلا وقت، کہ جو اس نے تم کو پیدا کیا، جو وقت لکھا تھا کہ تم 65 سال جیو گے، تم 85 سال جیو گے، تم نے 35 سال جینا ہے، تمہاری عمر 34 سال ہے، تمہاری عمر 24 ایئرس ہے، جتنی اس نے لکھی ہے، جو اس نے میعاد لکھی ہے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے قضا پورا کیا، اجلا وقت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور وقت مسمن، مقرر، لکھا ہوا، عندہ، اس کے پاس، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کر رہے ہو کہ یہ جو وقت ہے نا، کہ تیری جو عمر ہے 55 سال، تو پیدا ہوا، یہ جو وقت ہے نا، یہ تیرا لکھا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم شک میں پڑ رہے ہو۔ ہم شک میں کیسے پڑھتے ہیں؟ کسی میں شک میں پڑھ رہے ہیں
کہ اس کو پالنے والے کے مقابلے میں ہم اور لوگ لے کر آ رہے ہیں۔ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ زمین آسمان کسی اور نے پیدا کیا۔ کچھ ایسے لوگ آ جائیں گے جو یہ بولیں گے جی خود سے پیدا ہو گیا۔ کوئی ایسا بندہ لاؤ جو یہ بول رہا ہو کہ یہ کسی اور نے پیدا کیا۔ ہاں، مگر آپ کو سوسائٹی میں ایسے لوگ ملیں گے جو کیا کر رہے ہوں گے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے آرڈر کے مقابلے میں اور لوگ کھڑے کر دیں گے اور ان کے آرڈر ماننا شروع کر دیں گے۔ تو تعالیٰ کہہ رہے میرے برابر شریک ٹھہرا رہے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ، فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وَهُوَ وَاللَّهُ، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارا چھپا، جو تم نے ذہن میں دل میں بات چھپا کے رکھی ہے، 5 سال بعد میں یہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے میں یہ کروں گا، آج میں رات میں یہ کروں گا، کل صبح میں یہ کروں گا، اس کے ساتھ تو میں یہ کروں گا۔ یعلم سرکم، وہ تمہارا چھپا جانتا ہے، وجہرکم، اور جو تمہارا سامنے ہے اس کو جانتا ہے، ویعلم، اور وہ جانتا ہے، ما تکسبون، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کما رہے ہو، جو وہ جانتا ہے تمہارے معاملات۔ وما تأتیہم من آیہ، اور ان کے پاس جو تعلیم آتی ہے، من آیات ربہم، ان کے پالنے والے کی طرف سے جو تعلیم آتی ہے۔ آیت کا میں آپ لوگوں کو ترجمہ تعلیم اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آیت کو یہ ترجمہ کرتے ہیں نشانی۔ نشانی کو آپ انگلش میں کہتے ہو سائن، سائن، سائن۔ ابھی کہتے ہیں نا کہ اپنے سگنیچر کریں تو اس کو آپ کہتے ہو سائن کریں، سائن، کہ یہ میرے نشانی لگائی ہے، ہاں یہ میں نے تصویر بنائی، نیچے میں نے اپنی نشانی لگا دی، سگنیچر اس کا ہے سائن، ٹھیک ہے۔ سائن از اے ایبریویٹ آف سگنیچر، سائن اینڈ سمٹمس۔ تو جو سائنس جس کو آپ اردو میں کہتے ہو علامات، میں نے نشانی لگائی ہے، علامت کیا ہے؟ علامت لگائی ہے، تو علامت علم سے ہے، تعلیم سے۔ تو جو اللہ کی طرف سے علم آتا ہے، وہ علم اللہ کی طرف سے کون سا؟ ان کو پالنے والے کی طرف سے علم آتا ہے۔ الا کانوا عنہا معرضین، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی ایکسپلینیشن ہو گئی کہ اللہ کے برابر یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اپنے پالنے والے کے مقابلے میں اور لوگوں کو ٹھہراتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے تعلیم آئی وہ ان کے سامنے ہے، پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم پہ صرف یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں جو ناپاک ہیں، اور تمہارے پر جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمہارے پر حلال ہیں۔ تو اس نے حلال چیزوں کے اوپر پاکیزگی کا ٹیگ لگا دیا اور حرام چیزوں کے اوپر رجس کا ٹیگ لگا دیا، اور رجس کی اس نے تم کو لسٹ بتا دی، رجس کی اس نے تمہیں لسٹ بتا دی۔ مگر جب یہ ان کو بتائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں، جن لوگوں نے اتنی محنت کی ہے، جن لوگوں نے اتنا مدرسے میں پڑھا ہے، جو ہمارے عالم ہیں، جو ہمارے مفتی ہیں، وہ جو حلال حرام بتا رہے ہیں ہم وہ نہیں مانیں۔ بھائی اچھا، ان کو کچھ نہیں پتہ، تو جو محمد رسول اللہ کتاب لے کر آئے ہیں وہ پھر ایسے ہی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ اس کی تفصیل ہے۔ بھائی مجھے ایک بات بتائیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفصیل میں اور چیزوں کی لسٹ میں اضافہ کیسے ہو جائے گا؟ اس بات کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت کہو اپنی زبانوں سے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس کی تفصیل میں کوئی اپنی زبانوں سے یہ کیسے کہنے لگے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی سی جانور کا نام لے کر حلال کی لسٹ نہیں بتائی، کسی جانور کا نام لے کے حرام کی لسٹ نہیں بتائی۔ لوگ بولیں جی خنزیر کا نام لیا، لحم الخنزیر کا نام لیا، 4 جگہ جہاں پر بھی ہے لحم الخنزیر کا ہے، کسی پرٹیکولر جانور کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا، کسی پرٹیکولر جانور کو اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کی کنڈیشن بتائی ہے، بکری بھی حرام ہو سکتی ہے، کب؟ جب وہ مری ہوئی ہوگی، میتۃ، بکری بھی حرام ہوگی جب اس کا خون نکال کے تمہیں دیا جائے گا، دما۔ بکری کا بھی گوشت حرام ہوگا جب وہ لحم الخنزیر میں کنورٹ ہو جائے گا۔ بکری بھی حرام ہو جائے گی جب وہ تم غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی لسٹ نہیں بتائی۔ تو اب یہ بات یہ غور سے سنیں، تو جب ان کے پاس علم آتا ہے ان کے پالنے والے کی طرف سے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقط کذبوا بالحق، تحقیق ان لوگوں نے جھٹلایا ہے حق کو۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا فقط کذبوا بالحق، ان لوگوں نے جھٹلایا ہے حق کو، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے، جو اللہ کی طرف سے تعلیم آئی ہے وہ حق ہے۔ فقط کذبوا بالحق کہ کب؟ لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا۔ جب آج اگر آپ لوگوں کو کوئی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ آج آئی آپ کے پاس، آج آپ اس کو جھٹلا رہے ہو۔ فسوف یاتیہم، بہت جلد ان کے پاس آئیں گی انباء، علامات، خبریں، ان کو پتہ چل جائے گا ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑا رہے، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علم دیا جاتا ہے تو یہ مذاق قیامت کا اڑاتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جو ہمارے بڑوں نے جو بات بتائی ہے وہ بات، تو وہ ایکچوئل کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مذاق سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یروا، کیا یہ لوگوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنی ہم نے ہلاک کر ڈالی، من قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، کتنے زمانوں میں سے ہم نے، کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دی، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں مکن دیا تھا۔ مکن کا مطلب ہے دسترس، اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ ان کو ہم نے زمین میں دسترس دی تھی، مطلب انہوں نے زمین کو صحیح سے آباد کیا تھا۔ اور وہ ایک جگہ آئے گا کہ انہوں نے زمین کو ایسا آباد کیا جیسے تم نے زمین کو آباد نہیں کیا، وہاں لفظ آئے گا امروہا۔ تو یہاں یہ آ رہا ہے مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، جیسا تمہیں زمین پہ دسترس نہیں دی گئی، کہ انہوں نے زمین کو اس طریقے سے دسترس حاصل تھی جس طرح تمہیں نہیں ہے حاصل، تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان کے اوپر آسمان سے پانی برسایا، وَجْعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے ان کے لیے ٹھہرائی نہریں، تجری من تحتہم، جو بہتی تھی، من تحتہم، ان کے نیچے، نہریں زمین پہ ہی ہوتی ہیں نا، نیچے ہی ہوتی ہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، مار دیا ہم نے ان کو، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم نے کھڑی کی، پیدا کی ان کے بعد، قرنًا آخرین، اور لوگ، اور قومیں، اور زمانے پیدا کیے ہم نے۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے تم لوگ غور نہیں کرتے، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، تو ہم نے ان کو مار دیا، ہلاک کر دیا، تو تم لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اور لوگوں کی بات مان رہے ہو؟ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم لوگوں پہ میرا عذاب آ جائے گا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ، اور اگر ہم نازل کریں تیرے اوپر، کتاباً، لکھا ہوا، فی قرطاسٍ، صفحے میں، تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم تیرے اوپر کوئی نازل کر دیں صفحہ، اس کے اوپر لکھا ہو، صفحہ ہم تیرے اوپر نازل کر دیں، اس کے اوپر لکھا ہو کاغذ میں، فی قرطاسٍ، فَلَمَسُوهُ، پھر جو اس کو ہاتھ بھی لگا لیں، ٹچ کر لیں، بِأَيْدِيهِمْ، ساتھ اپنے ہاتھوں کے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو انکار کرنے والے لوگ پھر کیا کہیں گے، جو ابھی محمد رسول اللہ کی زبان سے بیان ہو رہا ہے، کتاب لکھی ہوئی نہیں آئی، کتاب لکھی ہوئی نہیں آئی، ابھی وہ منہ سے بیان کر رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں مان نہیں رہے، لما جاءہم، جب ان کے پاس تعلیم آ رہی ہے وہ اس کو مان نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کتاب بھیج دوں لکھی ہوئی کاغذ کے اوپر، اس کو یہ اپنے ہاتھ سے ٹٹول لیں، اپنے ہاتھ کو اس کو چھو لیں، تو کیا کہیں، انکار کرنے والے کہیں ان ھذا الا سحر مبین، یہ واضح جادو ہے، وہ کہیں یہ خود سے بنا ہے، ان ھذا الا سحر مبین، سحر کا مطلب، جادو کا مطلب سیلف کریشن ہوتا ہے، وہ بولیں یہ خود سے بنا ہے، یہ اوپر سے نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے انکار کرنا ہے ہی کافر، انکار کرنے والے۔ وقالو، اور یہ کہیں، لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں نازل ہوا علیہ، اس کے اوپر فرشتہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ خود سے بول رہا ہے، ہم نہیں مانتے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں کتاب بھی دے دوں تو یہ کیا بولیں گے کہ یہ خود سے بنا دی ہیں، اور پھر کیا بولیں گے کہ اس کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو یہ جو مسلمان لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جبریل، اب وہ کہتے ہیں جبریل امین علیہ السلام، ایک تو قرآن میں یہ کہیں اس طریقے سے نام نہیں لکھا ہوا، جبریل الگ آیا، روح الامین الگ آیا، اس کو انہوں نے ایک شخصیت بنا دیا، اور شخصیت بنا کر کہہ دیا کہ یہ فرشتہ ہے۔
وقالو تو یہ کہیں لولا انزل علیہ ملک، اس کے اوپر ملائکہ کیوں نہیں، ملک فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ بشر سے جب کلام کرتا ہے تو یا اس کی طرف رسول بھیجتا ہے، یا اس سے حجاب میں بات کرتا ہے آڑ میں رہ کر، یا اس کی طرف رسول بھیجتا ہے، یا اس کے آڑ میں رہ کے بات کرتا ہے، یا اس کی طرف وحی کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ جو آپ کے پاس قرآن مجید جو اللہ کا نبی لے کر آئے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کو وحی کیا ہے، وحی کیا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم نازل کرتے، اتارتے ہم ملکا، اگر ہم فرشتہ بھیجتے اس کی طرف، جو ہم نے نہیں بھیجا نا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا، اگر ہم بھیجتے ملائکہ، اٹس مین نہیں بھیجا۔ وہ کہہ رہے ہیں لولا انزل علیہ ملک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم نازل کرتے ملکا، فرشتہ اگر ہم بھیجتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر حکم تمام ہو جاتا۔ اگر ہم بھیجتے، ملائکہ بھیجتے نا، تو پھر چھٹی نہیں ملتی۔ بس یہ اللہ کی ہے، اللہ جانتا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا اگر میں ملائکہ بھیجتا پھر فنش ہوتا سب۔ یہ اللہ کی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم ملائکہ نازل کرتے، فرشتہ بھیجتے، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو ختم ہوتا حکم، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ڈھیل نہیں دی جاتی، پھر مہلت، یعنی مہلت دی گئی ہے۔ کیا دی گئی ہے؟ مہلت دی گئی ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا اگر ہم ملائکہ بھیجتے، تو تعالیٰ کا پرنسپل ہے، رول ہے، تعالیٰ کہہ رہا اگر میں ملائکہ بھیجتا تو پھر فنش کرتا، مہلت نہیں دیتا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر مہلت نہیں دیتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم ٹھہراتے اس کو، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر ہم ٹھہراتے اس کو، کس کو؟ نبی کو۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم اسے بناتے فرشتہ، ترجمہ لکھ رہا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم ٹھہراتے اس کو ملائکہ، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس کو ٹھہراتے مرد، رجلا، وَلَلَبَسْنَا، تو وہ شبے میں پڑتے، مایوس ہوتے، علیہم ما یلبسون، جیسے ابھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے اوپر کہ ملائکہ کیوں نہیں اترا، تو عام سا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم ملائکہ ٹھہراتے نا، اگر ہم ملائکہ ٹھہراتے اس کو، کہ اس کے پاس ملائکہ بھیجتے، تو وہ یہ کیا کہتے کہ یہ جو اس کے پاس بندہ ہے نا، یہ بھی ہماری طرح کا بندہ ہے جو آیا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں بھیجتا تو وہ مرد کی فارم میں بھیجتا، یعنی وہ پھر اسی طریقے سے ڈاؤٹ میں پڑتے، وہ اس کو ملائکہ ہی نہیں مانتے، کیونکہ ایکچوئل ملائکہ کو تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق مذاق اڑایا گیا ہے تجھ سے پہلے رسولوں کا۔ فَحَاقَ، پس گھیر لیا، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کو، سَخِرُوا، جنہوں نے مذاق کیا، مِنْهُمْ، ان سے، ما کانوا بہ یستہزئون، کن چیزوں نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، انہوں نے اس کو گھیر لیا۔ قل، ان کو کہو، سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، ٹریولنگ کرو، پھرو زمین میں، آگے پیچھے دیکھو، دائیں بائیں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کی پکڑ کیسے ہوئی، جھٹلانے والوں پہ کیسے جھپٹا مارا، کیسے ان کی پکڑ ہوئی، کیسے ان پہ عذاب آیا۔ قل، ان سے یہ بھی سوال کرو، لمن، کس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے۔ قل، ان کو کہو، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اتنا بڑا آسمان، سورج، چاند، ستارے، آسمان اور اس زمین اور جو کچھ اس میں، تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ ہے بادشاہ۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس کے اوپر رحم لکھ دیا ہے، رحمان ہے نا، کتبہ، لکھ دیا، علی، اوپر، نفسہ الرحمہ، بندہ بولے اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم نہیں کرتا تو وہ لعنتی انسان، وہ الرحمن ہے، رحیم، رحم کرنے والا۔ تم اس کے عبد بن جاؤ، تم جو کہتے ہو نا ایاک نعبد، تم اس کے عبد بن جاؤ،
وہ تو ان پہ بھی رحم کرتا ہے جو اس کے عبد نہیں ہیں. اس کی تو تعریف ہے کہ وہ اس کی یہ تعریف ہے الحمدللہ، حمد اللہ کی یہ ہے کہ وہ جہان والوں کو پالتا ہے، جو اس کی بات نہ مانے اس کو بھی وہی پال رہا ہے. الرحمن الرحیم، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، سب سے طاقتور رحم کرنے والا. جو ارحم الراحمین ہے، وہ جو اس کی بات نہیں مانتا وہ اس پہ بھی رحم کیے ہوئے. وہ مالک یوم الدین ہے، وہ جو قیامت کا دن ہے، دینے کا دن ہے، اس دن بادشاہ وہی ہے. تو اس نے اپنے نفس پر یہ چیز فرض کی ہے، لکھ دیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، فرض کیا، جیسے کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام تم پر فرض کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس کے اوپر رحم جو ہے وہ فرض کیا ہے. کیا لیجمعنکم، کہ وہ جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کی طرف، تم سب کے سب کو جمع کرے گا. لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسہم، جو لوگ اپنے نفسوں کو نقصان دے رہے ہیں، غور سے سنیے گا. الذین، جو لوگ خسروا، نقصان دے رہے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کو، وہ کون ہیں؟ فہم، پس وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون، جو اس کو رب نہیں مانتے. جو لوگ اللہ کو رب نہیں مانتے وہ اپنے آپ کو نقصان میں رکھا ہوا. وَلَهُ، اس کے لیے ہے، ما سکن فی اللیل والنہار، جو دن رات ٹھہرا ہوا ہے نا، دن رات میں جو کچھ ہے وہ اس کے لیے ہے. وَهُوَ السمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے. قل، ان کو کہو، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا تم اللہ کے سوا کسی کو ولی پکڑتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، وہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ تم کو کھانا کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا نہیں کھاتا. قل، ان کو یہ بھی کہو، انی امرت، کہ بے شک میں یہ حکم دیا گیا ہوں، آرڈر دیا گیا ہوں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اولا، پہلا، من، جو کہ اسلم، تسلیم کرے. کیا تسلیم کرے؟ کہ وہ سب کو کھانا کھلاتا ہے، وہ ہے سب کو پالنے والا. مجھ کو سب سے پہلے یہ آرڈر ہے کہ میں سب سے پہلے اس کو رب مانوں. ولا تکونن، اور مجھ کو یہ آرڈر ہے سب سے پہلے کہ میں یہ کام نہ کروں، من المشرکین، کہ اس کے مقابلے میں شرک کروں، اس کے مقابلے میں کسی کو لے کر. قل انی، ان کو یہ بھی کہہ دے کہ بے شک میں اخاف، اس بات کا بہت ڈر رکھتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کرتا ہوں، کہ اس کو رب نہیں مانتا، اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو دین مانتا ہوں. یعدلون ثم الذین کفروا بربہم یعدلون کی بات چل رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ دے کہ مجھے اس بات کا بہت ڈر ہے اگر میں نافرمانی کر لوں. ربی، میرے پالنے والے کا ڈر ہے. عذاب یوم عظیم، اس دن کے عذاب سے جو بہت بڑا دن ہے. من یصرف عنہ، جو اس دن اس سے بچ گیا، عنہ، اس سے بچ گیا، اس دن کے عذاب سے بچ گیا. یومئذ فقد رحمہ، تحقیق اس پہ رحم ہوا، اس پہ رحم ہوا. تو اس نے رحمت اپنے نفس پہ لکھ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک چیز کا نام آیا شرک کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو کسی غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے پالنے والے نے خود کے نفس کے اوپر رحم لکھ دیا کہ وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن. تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا جو شرک کرے گا وہ، اور یہ کہہ دے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں شرک نہ کروں. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، مطلب ولا تکونن من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہ ہوں. جب شرک کر لے گا نا تو پھر اللہ کے رحم کے ایلیجبل سے نکل جائے گا، پھر تجھ پہ رحم نہیں ہوگا، پھر تجھ کو جہنم ملے گی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور ان کو یہ بات بھی بتا دے کہ اگر تم کو تکلیف پہنچانا چاہے، کہ تمہارا کوئی نقصان، کہ تم نے بہت پریکاشنز کی ہوں،
کہ یار یہ تو میں نے بڑا خرچہ کیا ہے اس چیز پر، اس کو میں یہاں سے یوں محفوظ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں اس طریقے سے کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِالضُّرِّ، اگر وہ اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی نہیں اس کو دور کرنے والا، کاشف دور کرنے والا، کھولنے والا، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، سوائے اس خود کے، اللہ ہی اس تکلیف سے تمہیں بچا سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے کو پہنچانا چاہے خیر، بھلائی، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ پھر لوگ جتنا مرضی بیچ میں زور لگا دے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ کہتا ہے نا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سورہ یونس میں آیا، اگر وہ تم کو خیر پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی نہیں رد کرنے والا اس کے فضل کو، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ بھلائی پہنچے، اس کو یہ پھلوں کا فائدہ پہنچے، اس کو یہ جانوروں کا فائدہ پہنچے، اس کو یہ دودھ کا فائدہ پہنچے، اس کی یہ دکان بڑی ہو، اس کو بندہ بولے میں جا رہا تھا، مجھے کسی نے آگے سے دیکھ لیا، میرے ہاتھ میں 2 تھیلیاں تھیں، تھیلی پھٹ گئی کہ جی نظر لگ گئی، یہ تہمات ہیں، تمہارا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، کہ اللہ چاہتا تھا کہ تو یہ تھیلیاں گھر لے جا دودھ کی بھری ہوئی، وہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وہ جس نے اندھیرا اور اجالا بنایا، وہ جو سب کو کھانا کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا، وہ چاہتا تھا کہ تجھ کو ملے، یہ تھیلیاں تجھ کو ملیں دودھ سے بھری ہوئی، تجھے گلی کے نکڑ پہ کسی نے دیکھ لیا، تو نے کہا کہ وہ چاہتا تھا جس نے زمین آسمان کو بنایا کہ یہ میرے پاس رہیں، اس نے دیکھی ایسی نظر ماری، میری تھیلی پھٹ گئی، مطلب اس کی طاقت اتنی بڑی ہے۔ یہ رانگ کنسیپٹ، یار میں بچی کو نہلایا، بچی کو میں نے کنگھی شنگھی کی، تیار کیا، وہ پڑوسن آئی تھی، پڑوسن نے اس کو دیکھا، میری بچی بیمار ہو گئی، وہ تو پھر خود تم نے تو اس کو خدا بنا لیا پڑوسن کو، وہ تو بڑی شکتی شالی ہو گئی، بڑی طاقت ہے، اسے بندہ بیمار کر سکتی ہے، بیمار کر سکتی ہے مطلب ٹھیک تھا، اس نے کچھ ایسا کیا، فالٹ ڈالا، خراب ہو گیا، اسے بولو جو کیا ہے وہ ٹھیک کر دو، ٹھیک بھی کر دے گی، رانگ کنسیپٹ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی اس نقصان کو روک نہیں سکتا، اور اگر اس نے تم کو بچانا ہے، تمہاری کشتی بڑی موجوں کے اندر ہے، سمندر کے اندر، اور تمہاری کشتی بالکل تندر پندر ہوئی ہوئی ہے، کہ ابھی تمہیں لگا کہ ابھی ٹوٹی، ابھی لگا ابھی ٹوٹی، اور سمندر کوسوں دور ہے، اگر اس نے تمہیں بچانا ہے تو وہ تمہیں ایک تختے پہ بھی پہنچا دے گا، ایک ڈنڈے کے سہارے بھی تمہیں پہنچا دے گا صاحب، اس نے بچانا ہے نا، اور غرق کس نے کرنا ہے؟ اسی نے غرق کرنا ہے، اس نے پہلے یہ ساری باتیں بتائی کہ زمین میں آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہے کس کا، طاقت کس کی ہے، اندھیرا اجالا کس نے بنایا، تمہیں کس نے بنایا، اور تمہارا جو ایک وقت مقرر کیا ہے وہ اس کے پاس ہے لکھا ہوا، پھر تم اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تو یہ ایمان مضبوط ہونے چاہیے۔ ہم لوگ بول دیتے ہیں اکثر کہ یار وہ تم نے اس سے یہ چیز شیئر کر دی نا، وہ ویڈیو دکھا دی اس کو، ان لوگوں نے دیکھ لیا، نقصان ہو گیا، بالکل ہم لوگ بول جاتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، شیطان غلط بات کر رہا وہ تو اتنے بڑے خدا بن گئے، اللہ کے مقابلے میں بن گئے۔ پھر لوگ بولتے ہیں تو پھر حسد کیا ہوتا ہے، کہ جی جو لوگ حسد کرتے ہیں، حسد چھوڑ دو نا اس بات کو، پہلے اس بات کے اوپر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حسد کرنے والے کے شر سے تو پناہ مانگ، تو پناہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے نا، مطلب کس کی طاقت زیادہ ہوئی؟ اللہ کی۔ اندھیرا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، پیدا اللہ نے کی ہے، طاقت اللہ کی ہے، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے ڈر سے کہ وہ جب چھا جائے، مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں یہ بات آئی کہ وہ اگر تمہارے کو خیر پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. چاہے دنیا جتنی مرضی کوشش کرتے وہ خیر نہیں روک سکتی. اب بھی اس سے کچھ لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پاس کرنا ہے نا تو بھائی میں تیاری نہیں بھی کروں نا میں پاس ہو جاؤں گا. میں فرسٹ ایئر میں کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں اور میں اتنے نمبر لے لوں گا. تو اللہ تعالیٰ پھر پوری کتاب پڑھیں آپ. یہ قرآن مجید کی جو بات کریں پوری کتاب پڑھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری جو کوشش ہے وہ دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے تمنا کی. آگے تھا لیس للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے یہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے اسٹرگل کرتا ہے. ام للانسان ما تمنا. کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی وہ آرزو کرے تمنا کرے میرے پاس یہ ہو جائے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اسٹرگل کرتا ہے وہ اسی کو وہ چیز ملتی ہے. اسٹرگل تو کرو کوشش تو کرو. یہ نہیں کہ یا اللہ میرے کو گاڑی مل جائے 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 گی. چور بھی اس طرح گاڑی نہیں مانگتا وہ چوری کرتا ہے. ایسے نہیں کہ وہ چور بول رہا ہو کہ صبح میرے پاس کی بندہ خود ہی گاڑی چھوڑ کے چلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہ قاہر ہے غالب ہے فوق عبادہ اس کے بندوں کے اوپر. وہ مضبوط ہے کہ جو بندے اس کے عبد ہیں جو یہ ایمان یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس کو رب مانتے ہیں وہ ان کی مدد کرتا ہے. اگر اس نے ان کو کوئی تکلیف پہنچانی ہے کوئی اس کی تکلیف کو روک نہیں سکتا. اگر اس نے ان کو بھلائی پہنچانی ہے کوئی اس کی بھلائی کو رد نہیں کر سکتا. کل ان کو وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وہ حکیم کا مطلب حاکم ہے حکم دینے والا آرڈر دینے والا. وہ ایسا حاکم ہے جو الخبیر ہر چیز کی خبر. یہ نہیں دے سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے غلط آرڈر دے دیا. یہ تمہاری دنیا کے بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ علیمًا حکیمہ ہے. ایسا حاکم ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ عزیزاً حکیمہ ایسا حاکم ہے جو طاقتور ہے. حکیم الخبیر ایسا حکیم ہے ایسا حاکم ہے ایسا آرڈر دینے والا ہے جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ اس نے تمہیں کوئی آرڈر دے دیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا یہ رزلٹ نکل جائے گا اور اس کا تو حصہ ہی مقرر نہیں کیا. ایسا نہیں ہے. وہ ہر چیز کی خبر رکھے. اسی نے تو بنایا ہے سارا نظام. تم کیا چیز ہو. ہاں انسان خود کو ہر وقت کیا سمجھتا ہے امام ہوں کہ میں ہی سب سے آگے ہوں میں ہی سب سے آگے ہوں. جس چیز کے متعلق اسے کہا جاتا کہتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو خود سے بتانا شروع سمجھتا ہے. ہاں میں جانتا ہوں اس کو کخ بھی نہیں پتہ اس چیز کا کخ بھی نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ تو ملائکہ نے کہا ہم وہ چیز جانتے نہیں جس کا تو نے ہمیں علم نہیں دیا. آدم کو کہا بتا دے تو ملائکہ کو یہ بات نہیں پتہ. اللہ نے آدم کو پہلے سب سکھا دیا اس کے اندر چیز ڈال دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اچھا تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کل پوچھو ایُّ شیء اکبر شہادہ. ان سے یہ کویسچن کرو جو تمہارے ارد گرد لوگ ہیں ان سے پوچھو گواہی کس کی بڑی مانتے ہو. یہ پوچھو اپنے ٹیچر سے پوچھو اپنی سوسائٹی میں جہاں سروائیو کرتے ہو جہاں صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کو بولے یار کس کی گواہی سب سے بڑی ہے. کل ان سے کہو ایُّ شیء اکبر شہادہ. اللہ تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے قل اللہ کہو اللہ کی. جب تم یہ کہو گے نا کہ اللہ سے بڑی کسی گواہی نہیں ہے پھر دیکھو وہ کیا کہتا ہے. اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی گواہی کہتا ہے کہ نہیں وہ اللہ سے بڑا گواہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل لا اشہد. تو اس بات کی گواہی نہ دے. ان سے یہ پوچھو کہ کس کی گواہی بڑی مانتے ہو کہ ہاں یار اس نے کہہ دیا. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ساری بات کہی زمین آسمان کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کی یہ تعریف ہے کہ اس نے زمین آسمان کو بنایا اندھیرا اجالا بنایا تمہارا ٹائم رکھا تمہیں زندگی دی اور اس کے پاس وہ وقت لکھا ہوا تمہیں وقت پہ موت آ جاتی ہے پھر تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم شرک کرتے ہو. اللہ نے اپنے نفس کے اوپر رحم لکھا ہوا ہے کب جب وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن. تو جو اس دن عذاب سے بچ گیا
اس پہ ہوا رحم، تو عذاب سے کون نہیں بچے گا؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ان کو یہ کہے کہ مجھے حکم دیا یہ گیا ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیونکہ اگر میں شرک کرنے والوں میں سے ہوا تو اس دن مجھ پہ رحم نہیں ہوگا۔ تو وہ شرک کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ ان سے پوچھو قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کس کی وٹنس، کس کی گواہی کو تم سپریم مانتے ہو، اکبر بڑے مانتے ہو کہ ہو اس کی گواہی آ گئی؟ جیسے کہتے ہیں نا یہ بادشاہ تھا، یہ سلطانی گواہ آ گیا جی، بادشاہ کے اپنے ہی جو ساتھ کا بندہ تھا اس نے گواہی دے دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اس نے پہلے خود کا تعارف دیا، انٹروڈکشن دیا کہ وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ جو تمہارے یہ امام ہے نا، جو تمہارے یہ جن کو تم نے اپنے راہب بنایا ہوا، فقیر بنایا ہوا، مفتی بنایا ہوا، عالم بنایا ہوا، ان کو ایک وقت کی روٹی نہ دیں وہ مچھلی کی طرح تڑپیں گے۔ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جائیں، ان کو وارڈ میں کھانا ہلکا دیا جائے تو وہ پاگل ہو جائیں گے۔ ان کو ایک دن کے لیے جیل میں بند کریں، ان کو پتلی دال اور ساتھ چاول دیں تو وہ بولیں گے جی گھر سے کھانا بھیجو ہمیں، رونا شروع کر دیں گے۔ اچھا ان کو سونے نہ دو نا، جو سب سے زیادہ ہم لوگ ٹارچر کرتے ہیں کہ سونے نہیں دیتے، 4 دن میں 5 دن میں بندہ نیئر ٹو ڈیڈ ہو جائے گا۔ یہ قدرت کی ایک بہت بڑی ایک احسان ہے کہ ابھی لوگ اس بات پہ تو ریسرچ کرتے ہیں نا کہ کتنے دن انسان بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے۔ سونے نہیں دے رہا کہ جیسی آنکھ لگے منہ سے پانی پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ ہمیں تو نیند آتی ہے، ہم اونگ آتی ہے، اگر ہمیں سونے نہ دیں آپ کی ہیڈ کے اندر درد ہونا شروع ہو جائے گا، میں سویا نہیں ہوں، پھر سونے لگو، پھر تمہارے کو پانی پھینک دیں۔ وہ بندہ چینج کرتے جا رہے ہیں، وہ لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں، دن میں سو رہا ہے، وہ دن میں کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ تیرے کو سونے نہیں دینا، اس کی شام میں ڈیوٹی چینج ہوئی، وہ بندہ آ گیا جس نے رات سے ہی ڈٹ کی نیند کر آیا، اب بیٹھا ہوا تیرے سامنے، جیسے تیری آنکھ لگی کہ تیرے پر پانی پھینک دے، تیرے کو سونے نہیں دے گا۔ وہ دن بولے گا ہاں جی بیان دو، اتنا ٹارچر ہوگا، بولو گے ادروائز وہ ایکسپائر، ڈیتھ ہو جائے گی، دماغ فیوز ہو جائے گا۔ سب سے بڑا ٹارچر سونا نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کس کی گواہی کو کہتے ہو کہ یہ بڑی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہو اللہ کی۔ تعالیٰ کوشچن کرنے والے کو ہی کہہ رہا ہے یہ کہہ دے اللہ کی، پھر دیکھو صحیح وہ کیا کہتا ہے۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے، بینی میرے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں سے کہو کس کی گواہی کو بڑا مانتے ہو، پھر خود ہی کہو میں اللہ کی گواہ کو بڑا مانتا ہوں جو تمہارے اور میرے درمیان ہے۔ شہید بینی و بینکم، یہ کس چیز کی گواہی کی بات آ رہی ہے؟ یہ کس چیز کی گواہی کی بات آ رہی ہے؟ جہاں سے ہم نے اس چیپٹر سٹارٹ کیا وہاں سے یہی بات اللہ تعالیٰ نے خود کا تعارف دیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی نفس کے اوپر رحم لکھ دیا ہے کہ جس دن میں سب کے سب لوگوں کو جمع کروں گا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو ان کو یہ کہہ دے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کو رب مانوں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، کیونکہ اس دن جو بچے گا وہی جس پر اللہ نے رحم کیا، تو مشرک پہ وہ رحم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ مشرک کو معافی نہیں ہے، قرآن میں لکھا۔ تو مشرک کو ڈیفائن کر رہا ہے، ان سے کہو کس کی گواہی کو بڑا مانتے ہو، کون ہے گواہی میں بڑا؟ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ، کہو اللہ۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے بیچ تمہارے اور میرے۔ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ وَأُوحِيَ، اور وحی ہوا، الیہ، میری طرف، ھذا القرآن، یہ پڑھائی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ ھذا القرآن، میرے پہ یہ قرآن ڈالا گیا ہے۔ کیوں؟ مقصد ہے اس قرآن کا کہ آپ کی طرف یہ قرآن کیوں بھیجا گیا؟ اپنے اتنی بڑی بات کہی
اتنی بڑی بات نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کر رہی ہے کہ مجھ پر اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ مجھ پر یہ قرآن وحی ہوا ہے۔ کیوں وحی ہوا ہے؟ اگر جو ان لوگوں کے عالم ہیں، جو ان لوگوں کے مفتی ہیں، جو ان لوگوں کے ٹھیکیدار مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے اتنے بڑے بڑے منصب بنائے ہوئے ہیں، اگر ان لوگوں کو احکامات لکھوانے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز بتائی ہے، پھر تو یہ گواہی ختم ہو گئی۔ پھر تو یہ گواہی ختم ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی تم پہ اور مجھ میں گواہ ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن میرے پہ وحی ہوا ہے کس لیے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ اس سے میں تمہیں وارن کروں، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ تبلیغ ہو، جس تک یہ پہنچے۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا ذریعہ ڈرانا اور میرا ذریعہ تبلیغ قرآن ہے، اور وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ گواہی کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ اللہ کو گواہ، میں بولا اللہ کی قسم کھا کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر تبلیغ کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ وَمَن بَلَغَ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں ڈراؤں بِهِ، ساتھ اس کے، کہ اس کے علاوہ میں کسی چیز سے نہ ڈراؤں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا جی، نبی علیہ السلام نے کہا جی پل صراط، اور جی نام لے لیے، تو قرآن میں تو کہیں نہیں آیا پل صراط۔ جی عذاب قبر میں جی اس طریقے سے ہوگا عذاب قبر، یہ قرآن میں تو کہیں نہیں آیا جی عذاب قبر۔ تو نبی تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تم جھوٹے ہو، تمہارے عالم جھوٹے ہیں، تمہارے آباء و اجداد جھوٹے ہیں، تمہارے پیشوا جھوٹے ہیں، جنہوں نے سہارا لیا نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کا، ان کا نام لیا اور ان سے منسوب کی۔ اگر وہ یہ کہتے کہ نبی نے تو نہیں بتایا، ہمارے آباء و اجداد نے بتایا، حقیقت یہ ہے، تو کوئی ان کی بات نہیں مانتا۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ رسول نے حدیث بیان کی ہے۔ کہ ہم لوگوں کو بولیں گے کہ ہاں جی قرآن تو عطی اللہ ہو گیا اور یہ حدیث رسول ہو گئی۔ اگر قرآن عطی اللہ ہے تو وہ تمہارے تک پہنچا کیسے؟ کون لے کر آیا؟ اللہ کا رسول لے کر آیا، تو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تم تک پہنچانے کے لیے، مجھے تمہیں وارن کرنے کے لیے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، کہ اس سے میں تمہیں ڈراؤں۔ تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہیں ڈرانے کے مقصد کے لیے جو میرے پاس چیز آئی ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں وہ یہ قرآن آیا ہے۔ ھذا القرآن، اس قرآن سے نکال کے دکھا دو عذاب قبر، اس قرآن سے نکال کے دکھا دو پل صراط۔ جو من کی بات ہے اس قرآن سے نکال کے دکھا دو کہ انہوں نے تم امت کو بخشوا دیا۔ مطلب وہ تمہیں ڈرائیں ہی نہ، وہ تمہیں یہ کہہ دیں کہ تم سب کو میں بخشوا لوں گا، ڈونٹ وری، ڈونٹ وری نا، کہ تم سب کو میں نے بخشوا دی، کہ وہ یوں بولیں تم سب بخشے ہوئے ہو، میری امت ہو، تم سب کو میں نے اللہ سے بخشوا لیا ہے۔ یہ نا کہ اس نے اپنے نفس کے اوپر رحم لکھ دیا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ جو اس دن اس عذاب سے بچ گیا فقد رحمہ، یعنی تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری امت کو یہ خوشخبری دے دی کہ تم سب کو میں نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، تم سب معافی ہے تم لوگوں کے لیے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا نہیں، وہ معافی نہیں ہے، وہ اپنے حصے کے گناہ پورے، اپنے حصے کے عذاب کاٹ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ واہ واہ! یعنی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آگ میں رہیں گے، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ، چند دن چھوئے گی۔ تو بولے یہ کہاں لکھا؟ خود سے بناتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو ان کو کہہ دے کہ تم میں اور مجھ میں اللہ گواہ ہے کہ مجھ پہ یہ قرآن وحی ہوا ہے کہ اس سے میں تمہیں ڈراؤں اور اس کو پہنچاؤں، ومن بلغ، اور جس کو وہ پہنچے۔ کیسے پہنچے گا؟ کہ وہ اس کا ڈرانا جس کو پہنچے، کہ جو میں ڈرا رہا ہوں تمہیں، اس قرآن کے ذریعے ڈرا رہا ہوں۔ اَإِنَّكُمْ، کیا تم لوگ، لَتَشْهَدُونَ، یہ گواہی دینے والے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے بیان کی ہیں، وہ اس گواہی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کس گواہی کے؟
انما اللہ الہن انما اللہ آلہتن اخری، کہ اللہ کے سوا اور بھی اللہ ہے، کہ اللہ نے تو یہ قرآن بھیجا، اللہ نے تو یہ قرآن بھیجا۔ اب وہ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اس نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ ہمیں ڈرایا ہے، تو وہ لوگ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ وہ تو رسول ہے نا، وہ تو تمہاری تو اللہ تعالیٰ نے بشر ہے نا، وہ تو رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بشر رسول بنا کے بھیجا، وہ چاہتا تو ملک کا رسول بنا کے بھیجتا، اس نے بشر رسول بنا کے۔ تم یہ کہہ رہے کہ اس کو احکامات اللہ نے تو یہ بھیجا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے جو اس کو آرڈر دے رہا ہے، اس نے وہ آرڈر ہمیں دیے ہیں۔ تم تو پھر لعنتی ترین انسان ہو۔ تبھی تو تعالیٰ کہہ رہا ہے اِنَّکُمْ، کیا تم وہ لوگ ہو، لَتَشْهَدُونَ، جو یہ گواہی دینے والے ہو، اَنَّمَا اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے۔ قُلْ لَا أَشْهَدُ، یہ کہہ دے کہ میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ تجھ کو اللہ کا رسول محمد کہہ رہا ہے کہ یہ کہہ دے لا اشہد، میں نہیں مانتا۔ کل، یہ کہہ دے انما، اس کے سوا نہیں، کہ ہوا الہ واحد، وہ ہے اللہ الہ واحد، واننی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو، جو تم اس قرآن سے پرے بات لے کر آتے ہو۔ وہ رسول تو لے کے نہیں آیا نا، رسول تو کہہ رہا ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہیں پہنچانے کے لیے میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن، حاضر قرآن۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن سے پرے بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں some materials are also available other than قرآن for Muslim community، کہ جی کچھ اور بھی چیزیں ہیں، حدیث بھی ہیں، فقہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ماننا پڑے گا، قیاس بھی ہیں، اجتہاد بھی ہیں، اور بھی مذہبی کتابیں ہیں، قرآن ہی سب کچھ نہیں ہے، اس آدمی کا کیا ہوگا؟ وہ مشرک ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہا ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے نفس کے اوپر رحم لکھا ہے۔ جب وہ تمہیں قرآن میں اپنی تعریف سناتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، حمد اللہ کی ہے، وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنے نفس کے اوپر رحم کرنا فرض کر دیا ہے، مگر آگے کہا کہ تو یہ کہہ دے لوگوں کو کہ مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ میں مشرک نہ ہوں، کیونکہ جو شرک کرے گا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا، اس کو جلائے گا آگ میں، اس آگ میں جو تطلع علی الافئدہ، ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اس آگ میں جلائے گا جو ذات لہب، شعلوں والی آگ ہے، اس آگ میں جلائے گا۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کی جو چنگاریاں ہیں وہ بڑے بڑے محلوں کی بار ہے، اس آگ میں جلائے گا جس پر اس نے 19 دروغہ رکھے ہیں۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں ان کو کوئی سائیدار ہوا نہیں ملے گی، کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی، لوہے کی بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہوں گی، 70 گز زنجیر میں ان کو باندھے گا، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ان کو پیپ دے گا پینے کے لیے، وہ پانی مانگیں گے تو جنت والے کہیں گے حرام کر دیا تعالیٰ نے تمہارے پر پانی، وہ کھانا پھل فروٹ مانگیں گے بولیں گے حرام کر دیا تعالیٰ نے، ان کو تعالیٰ کہہ رہا ہے میں کانٹے دار جھاڑی دوں گا، لا یسمن ولا یغنی، نہ وہ اس سے ان کا پیٹ بھرے گا اور نہ وہ ان کو کفایت دے گا، فائدہ دے گا، اور وہ آرزو کریں گے کسی طریقے سے ہم جہنم سے نکل جائیں۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی وہ نکلنے لگیں گے تو روندتے ہوئے ان کو گھسیٹ کے واپس پھینک دیا جائے گا، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ وہ لوگ جنت کے دروغہ سے، جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ اپنے رب کو کہو کہ ایک دن تو ہمارے لیے عذاب کا کم کرتے، تو وہ ان کو کہے گا کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول نہیں آیا تھا جو تمہاری طرف تعلیمات لے کر آیا؟ تو بولیں گے ہاں آیا تھا، ہم نے انکار کر دیا، تو وہ بولیں گے پھر تم خود ہی اپنے مالک کو کہو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جو بات لوگوں نے کہی نا کہ ہم جائیں گے خوشی خوشی جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا کاٹیں گے، اس کے بعد جنت میں اپنا کمرہ بک کرواؤں گا، کدھر ہے میرا اے سی، کدھر ہے میرا گھر، کدھر ہے میرے صوفے، کہاں میری یہ حور؟ جنت تو تم نے یہی بنائی ہے نا، یہی جنت تمہارے علماء نے تم کو پیش کر کے بتائی ہے کہ ایک ادنا سے ادنا کو بھی 70 حوریں دی جائیں گی۔ بولو کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ نبی علیہ السلام تو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں تمہیں ڈرانے کے لیے، تمہیں وارن کرنے کے لیے، تمہارے تک پہنچانے کے لیے مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ قرآن وحی ہوا ہے، اور وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ تو جو بندہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اننی بریء مما تشرکون، میں اس چیز سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بری کا مطلب لینا دینا نہیں ہے، بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، جو تم کہہ رہے ہو کہ جی ایک ادنا سے ادنا آدمی کو 70 حوریں ملیں گی، یہ اللہ نے تو نہیں کہا، یہ جو تمہیں کہا ہے نا
تم ان کو ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تم لوگ جنہوں نے یہ تمہیں کہا تم ان کو اللہ کے مقابلے میں رب ٹھہرا رہے ہو، حالانکہ اللہ تو وہ ہے جس نے اندھیرا اور اجالا بنایا، جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ اللہ تو وہ ہے جو تمہیں جو سب کو کھانا کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے نفس پہ رحم لکھ دیا کہ اس دن جو عذاب سے بچ گیا اسی کے اوپر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی، دیکھو جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو کیسے پکڑا میں نے۔ ملائکہ اگر بھیجا ہوتا تو تمہیں بھی پکڑ لیتا میں، ڈھیل دی ہے۔ تو تم لوگ جب قرآن سے باہر جا رہے ہو نا، کہ تم لوگ قرآن سے باہر جا رہے ہو نا، تو میں اس چیز سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اننی بری ہوں مما تشرکون۔ بندہ بولے کہ آپ بات کو کھینچ رہے ہیں، غور سے سنو، ہم وائنڈ اپ کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آتیناہم الکتاب، جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ تم لوگ کتاب دیے گئے ہو، یو مائی چلڈرن۔ آج تمہارے سامنے کوئی بندہ آ کے ایک بات کہنا شروع کر دے کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہر آدمی کو 70 حوریں ملیں گی، تم لوگ کتاب دیے گئے ہو اللہ کی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے خود کے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بولیں گے نہیں بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ تمہارے پاس ایک بندہ آ جائے بولے جی عذاب قبر قرآن میں لکھا ہوا، تم بولو گے نہیں لکھا ہوا بھائی، کہاں لکھا ہوا؟ ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، وہ شرک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں جی توریت اور انجیل والے جانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وہ کیسے جانتے ہیں اس کو؟ توریت اور انجیل میں سے جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، جن کو کتاب کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، توریت انجیل اور قرآن تینوں کو اکٹھا رکھو، توریت والوں میں سے، انجیل والوں میں سے، قرآن والوں میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، اوت العلم کی بات آتی ہے نا، جن لوگوں کو کتاب کا علم دیا وہ اس کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم، جو لوگ اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالتے ہیں نا، فہم لا یؤمنون، وہ اس کو نہیں مانتے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ اب بھی لوگ بولیں گے نہیں تم نے اس کو کھینچا ہے تو پھر پڑھ لو، ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افتری علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ لکھتا ہے کہ جی پولیس سرات، جی عذاب قبر۔ جی 5 وقت کی نماز، جی اتنی رکعتیں ظہر کی، جی اتنی رکعتیں عصر کی، جس نے ظہر پڑھ لی تو اس کے لیے اللہ یہ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے، جس نے عصر پڑھ لی پھر دوسرا فرشتہ بھیج دیتا ہے، وہ اس کے گناہ۔ کہاں سے لکھ رہے ہو؟ اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ گھڑتے رہتے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے۔ وہ آگے لکھ رہا ہے ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترا، جو گھڑے جو لکھے علی اللہ پر اللہ کے کذبا، جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں یہ پاس نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رحمت اللہ نے اپنے نفس پہ لکھ دی ہے، وہ رحم کرے گا سب پہ، مگر اس نے کہا جو مشرک ہے اس پہ وہ رحم نہیں کرے گا، یعنی انہ لا یفلح الظالمون، یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ پر جھوٹ لکھتا ہے، جھوٹ کیسے ہوگا کہ اس قرآن میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے رسول کو کہا کہ ان کو گواہ بنا کہ کس کی گواہی بڑی مانتے ہو، پھر خود رسول کہہ رہا ہے کہ مجھ میں اور تمہارے درمیان تو اللہ گواہ ہے کہ تمہارے کو ڈرانے کے لیے، تمہارے تک پہنچانے کے لیے، مطلب میں رسول ہوں تو پیغمبر ہوں، جو پیغام لے کر آؤں گا اس کے لیے میرے پاس قرآن آیا، اور جو تم ساتھ شرک کر رہے ہو نا میں اس سے بری ہوں، اننی بری ہوں مما تشرکون۔ تو اب جو آج یہ جو سنے گا نا، جو خود کو اللہ کا عبد مانتا ہے نا، وہ چھوڑ دے گا، وہ رابطہ کرے گا کس سے؟ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول سے رابطہ کرے گا کہ یار اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے میں وہ مانوں، یار میں باقی سب چیزوں کو چھوڑ دوں یار۔ اگر ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا خود سے کھینچا تانی کی ہے، یہ کنٹینیوس چلتا جا رہا ہے، تو ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے اوپر رحم کرنا لکھا ہے کہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان سب کو جمع کروں گا، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے،
للذین ان لوگوں کے لیے اشرکو جو شرک کرتے ہیں، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون جس کا تم بڑا دعویٰ کرتے تھے، نہیں نہیں عذاب قبر ہے، نہیں ہے عذاب قبر، عذاب قبر ہے، اللہ کا رسول تو لے کے نہیں آیا اللہ کی طرف سے یہ آرڈر، اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا رسول لے کر آیا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے تو یہ کتاب بھیجی ہے، تم یہ انکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل ان کو کہا لا اشہد، میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی رسول ہے جس نے مجھے یہ آرڈر دیا ہو، ویئر از، تو کہاں ہیں تمہارے شریک، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون جن کا تم بڑا دعویٰ کرتے تھے، نہیں اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس سے روایت ہے، اس سے روایت ہے، کہاں ہیں تمہارے شریک، ثم لم تکن فتنتہم پھر ان کا اور کوئی فتنہ نہیں باقی بچے گا، الا مگر یہ کہ اب وہ اور کوئی ڈرامے بازیاں کوئی ہیلے بہانے نہیں بنائیں گے، الا ان قالوا وہ صرف یہ کہیں گے واللہ ربنا، وہ بولیں گے ہمارے اللہ کی قسم جو ہم کو پالنے والا ہے، ما کننا مشرکین ہم شرک نہیں کرتے تھے، وہ بولیں گے ہم مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے انظر دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، کیا جو لوگ ابھی شرک کر رہے ہیں انہی کی بات آ رہی ہے کہ وہ بولیں گے ہم شرک، اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے، تعالیٰ کہہ رہے انظر دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم اپنے ہی جان کے اوپر کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو گیا جو ان سے جو یہ گھڑتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔